باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آج کی نماز تراویح میں 16واں پارہ، جس میں سورۃ الکہف کی چند آیتیں، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ دو مکمل صورتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ کل سورہ کہف سے متعلق چند باتیں رکھوں گا۔ سورہ کہف ایک اہم صورت ہے، اور کتنی اہم صورت ہے حدیث پاک سے اس کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کے ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ زبانی یاد کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اسے بچا لیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں اس کو زبانی یاد کر لے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ ناس، فلق آپ نے یاد کیا ہے، کیونکہ اس سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اگلے جمعہ تک ایک خاص نور عطا کرتا ہے، ایک خاص نور عطا کرتا ہے اس بندے کو۔ لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن ایک مسنون طریقہ اور اپنے آپ کو ایک فضیلت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الکہف میں عام طور پر 4 قسم کے فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 4 قسم کے فتنوں کا، پوری سورت اگر آپ پڑھیں گے تو 4 قسم کے فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا فتنہ دین کا فتنہ۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے دین کا، مذہب کا فتنہ کا ذکر کیا ہے۔ اور دین کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اور کسی بھی معاملہ میں بڑھ چڑھ کر بولنا۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 28 میں کیا ہے، اور کہا کہ یہ دین اور شریعت کا فتنہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ان 3 فتنوں سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ وہ دین کے فتنہ سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ اپنے من چاہی زندگی نہ گزارے، بلکہ رب چاہی زندگی گزارے۔ رب نے جو کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمارا دل، ہماری خواہش بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمیں زندگی نہیں گزارنی۔ کوئی بھی چیز کو ہم بڑھا چڑھا کر نہ بولیں، غلو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پہلا فتنہ۔ دوسرا فتنہ جو ہے مال کا فتنہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 سے 43 تک ان چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مال کے فتنہ کا ذکر کیا ہے۔ اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے کہا تھا کہ میری محنت کا نتیجہ ہے اور میں نے یہ کمایا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کاروبار کرنے والے ہوں گے، یا کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے، یا باغ کے مالک ہوں گے، جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ نہ کہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ دراصل اللہ کی مشیت اور اللہ کی قوت ہے، اس میں اپنی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے، اپنی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین چاہے تو پھل جب پک جائے تو اللہ رب العالمین اسے نصف نابود کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا فتنہ کا جو ذکر کیا ہے سورہ کہف کے اندر، وہ ہے علم کا فتنہ۔ آیت نمبر 60 سے 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کسی نے سوال کر لیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں وقت کا نبی ہوں اور اس وقت مجھ سے تو بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جبکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ کو زیادہ علم ہے، تو انہوں نے لفظ انا کہہ دیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین کو چونکہ لفظ انا پسند نہیں ہے، جیسا کہ ابلیس نے انا کہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں، اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، جاؤ ابھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور ایک ایسا بندہ ہے تفسیر کے اندر، اس کا نام خضر ہے، اس کے پاس جاؤ، اور وہ کس جگہ پر ہے؟ جہاں پر دو دریاؤں کا سنگم ہے، دو دریا جہاں پر ملتے ہیں اسی جگہ پر وہ رہتا ہے، اس سے تم علم حاصل کرنا۔ تو یہ علم کا بھی فتنہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا تھا۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا تھا، جب ان کے پاس چلے گئے اور خضر نے اس کے سامنے 3 کام کیے۔ ایک تو جس کشتی پر سوار ہو کر جا رہے تھے کرایہ بھی نہیں لیا، اس نے ایک تختی کو توڑ دی۔ کس نے؟ خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیوں آپ نے اس کشتی کو توڑا؟ حالانکہ پہلے ہی عہد ہو چکا تھا کہ اے موسیٰ میں جو کروں گا تم سوال نہیں کرنا، لیکن اس نے سوال کر دیا فوراً کہ آپ کا کرایہ بھی نہیں لیا، ہمارا کرایہ نہیں لیا، اور آپ نے اس کشتی کی تختی کو توڑ دیا تاکہ یہ کشتی والے ڈوب جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے جواب دیا کہ موسیٰ تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے صبر نہیں کر سکتے؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کو اٹھایا اور زمین پر پچھاڑ کر کے اسے، معصوم بچہ تھا، اسے زندہ ہی قتل کر دیا، مار ڈالا۔ قرآن کی آیت ہے، انہی آیتوں میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فوراً کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ پھر خضر نے کہا موسیٰ میں نے تجھے منع کیا تھا نا۔ پھر تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک گاؤں، ایک بستی سے گزر ہوا، بھوکے تھوڑے یہ لوگ تھے بھوکے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں مہمان نوازی کرو، ہمیں کھانا چاہیے، ہم میزبان بننا چاہتے ہیں، ہم مہمان بننا چاہتے ہیں، ہماری میزبانی کرو، کچھ کھانا کھلاؤ۔ تو کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر کسی کو نہیں کھلائیں گے۔ ایک دیکھا کہ دیوار جو ہے گری ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر نے کیا کیا؟ اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ اے موسیٰ اگر آپ چاہتے تو مزدوری لیتے، یہ لوگ اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ بغیر مزدوری کے آپ نے کام کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کرنا نہیں چھوڑا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیے ہوتے تو اور بھی کچھ علم ہو جاتا۔ تو علم میں صبر کرنا یہ علم کے فتنہ کا ایک نجات کا ذریعہ ہے، یعنی علم حاصل کرتے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کیا اس کی تعبیر اور تفصیل ہے۔ چوتھا فتنہ جو ہے حکومت کا فتنہ ہے۔ حکومت کا فتنہ آیت نمبر 83 سے 98 تک اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور جس نے یاجوج اور ماجوج کو ایک سخت شیشے سے پگھلائی ہوئی دیوار کے نیچے اسے بند کر دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی علامت جو قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہوں گی ان میں سے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ہوگا۔ تو حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے اس کا جو فتنہ تھا، ذوالقرنین ایک بے انتہا عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ تو دنیا کے اندر جو حکومت انسان کو ملتی ہے تو حکومت کا فتنہ اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ عدل کرنا، انصاف کرنا ہے۔ ورنہ اگر کسی کو حکومت مل جائے اور عدل و انصاف نہ کرے تو انسان فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان 4 فتنوں کا ذکر، یعنی دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ اور حکومت کا فتنہ، اور ان 4 فتنوں کا اللہ رب العالمین نے بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ اصحاب کہف کا ذکر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9 سے 26 تک کیا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر
کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، کہف کا معنی کیا ہے؟ غار. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ غار عمان سے 8 کلومیٹر دوری الرجیب کے مقام پر واقع ہے. یہ جو غار جو واقعہ پیش آیا تھا ان نوجوانوں کا، تو یہ عمان سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جو الرجیب ایک مقام ہے، اس مقام پر یہ غار تھا. اچھا، اسے اصحاب غار، اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے، اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے. اصحاب کہف کا معنی ہوتا ہے غار والا، اور رقیم کا معنی ہوتا ہے کتبے والا. کتبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کوئی گھر پر اپنا نام لکھتا ہے اور لگا دیتا ہے، مسجد کا نام ہوتا ہے، قبر میں بہت سارے لوگ لگاتے ہیں جو کہ نہیں لگانا چاہیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو اصحاب رقیم کیوں کہا گیا؟ اصحاب غار کو اس وجہ سے کہا گیا کہ غار میں انہوں نے پناہ لیا تھا، اور تقریباً 309 سال تک انہوں نے پناہ لیا تھا، اللہ نے اسے وہاں رکھا تھا. تو اصحاب رقیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ تھا، ان لوگوں کے، ان نوجوان کے نام کو لکھ کر کے اعلان کر دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی اسے دیکھا جائے اسے پکڑ لیا جائے. یعنی اعلان تھا حکومتی سطح پر. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا حکومتی طور پر بتوں کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یہ کیا کہ نوجوان تھے. اللہ رب العالمین نے فتیہ کا لفظ استعمال کیا، جو بالکل نوجوان تھے. 18 سال 20 سال اس کی عمر رہی ہوگی، یا 15 سے 20 سال تک عمر رہی ہوگی، اتنے ہی عمر کے تھے. کتنے تھے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے. قرآن کے اندر کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، وہ نوجوان کتنے تھے؟ 3 تھے، چوتھا اس کا کتا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں 5 تھے، چھٹا اس کا کتا تھا. بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں اس کا کتا ہے. زیادہ تر مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. بہرحال کتنے لوگ تھے اس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نوجوانوں کے لیے ایک تعلیم ہے کہ نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لے لی. کہاں پناہ لی؟ غار میں پناہ لے لی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عمل کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہو جو ابھی نماز تراویح میں شریک نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں شریک ہوتے ہیں؟ کیوں شریک نہیں ہوتے ہیں؟ ابھی IPL کا میچ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں؟ IPL کا میچ چل رہا ہے، اور حالانکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے جو کھلاڑی ہیں ان کو کروڑوں روپیہ میں خریدا جاتا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، قیام اللیل کو چھوڑ رہے ہیں، نماز تہجد کو چھوڑ رہے ہیں. اتنے بہترین نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور نیک نیتی سے اگر تم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنے بہترین آفر کو ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوان چھوڑ رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان سب کو ہدایت سے نوازے. بہت سے نوجوان ہیں جو شریک بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان نوجوان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے سیئات کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر نوجوانوں کے لیے بھی تعلیم رکھی ہے کہ نوجوان ایمان کے ساتھ، اپنے عمل صالح کے ساتھ کسی بات کا سودا نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان ایمان اور عمل صالح سے سودا کرتا ہے تو یہ گھٹیا اور بدترین سودا ہے جو آخرت کو برباد کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی بہت ساری آیتیں، بلکہ مکمل صورت پڑھی گئی، سورہ طٰہٰ مکمل پڑھی گئی ہے. سورہ مریم کے اندر 2 واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور دوسرا مریم اور اس کے بیٹے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام واحد
یہ وہ شخص ہے جو قرآن کے اندر جس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایسی عمر میں بات کہی ہے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، یعنی جس وقت گود میں بیٹھ کر کے دودھ پیتا ہو بچہ، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تھی اور اپنی ماں کی برات کیا تھا، اپنی ماں کی طرف انہوں نے برات کہا تھا اور کہا تھا کہ میری ماں بالکل پاک اور صاف ہے، جس طریقے سے تم میری ماں کی طرف نسبت کرتے ہو برائی کا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو اس اعتبار سے لوگوں نے اسے اعتراض کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے حضرت مریم کا اس نے برات کیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے۔ وہاں پر آپ کو اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ فرعون کی طرف سے جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان تمام لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تمام جادوگروں نے ایمان لایا، اتنا ایمان اس کا مضبوط ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم ایمان سے نہیں لوٹو گے تو تمہیں ہم کیا کریں گے، ایک پیر اور ایک ہاتھ مخالف سمت سے کاٹیں گے اور کھجور کے تنے میں تمہیں ہم پھانسی میں لٹکا دیں گے اور سولی پر چڑھا دیں گے۔ لیکن انہوں نے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فرعون جس وقت دریا میں ڈوب رہا تھا اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ایک شخص کا نام بھی آیا ہے جس شخص کا نام سامری ہے۔ آج جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا بچڑوں کی جو پوجا، بچڑے کی جو پوجا کی جاتی ہے، تو اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ سب سے پہلے بنیاد رکھنے والا سامری تھا، قرآن کے اندر اس کا نام آیا ہے سامری۔ تو سامری نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اپنے چند اصحاب کے ساتھ گئے تھے اور ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی وقت اس نے کیا کیا تھا، سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا سونے اور چاندی کو جمع کر کے، اور اس نے جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار ہو کر آئے تھے اس کے قدم کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، اسی جگہ سے کچھ مٹی کو اٹھایا اور اس پتلے پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے ایک غیر فطری آواز نکل رہی تھی۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کوہ طور میں ملنے کے لیے گئے، موسیٰ کا رب تو یہاں پر ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اس پر دنیا میں یہ عذاب آیا کہ لا مساسا، قرآن کے اندر آیا کہ لا مساسا، بتایا جاتا ہے کہ تم مجھے ہاتھ مت لگانا، یہ ان کا عذاب، ان کی سزا دنیا میں، جہنم میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم جائے گا آخرت میں، لیکن دنیا میں یہ عذاب آیا، یہ سزا آئی کہ تم مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ کس نے کہا؟ سامری نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کو بھی وہ ہاتھ لگاتا تو اسے بخار آ جاتا، اسے بھی آتا اور سامری کو بھی آتا، یہاں تک کہ وہ تنگ ہو کر کے جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر کے اس کی موت، جنگلی زندگی میں موت ہوئی اور جانوروں نے اس کی لاش کو کھا کر ختم کیا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ جو گائے کی پوجا کرنے والے، جو بچڑے کی پوجا کرنے والے ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، یہ وہ شخص تھا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے شرک کی سزا اس دنیا کے اندر اسے دیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شرک اور بدعت سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔